ریسنٹلی جو اسرائیل نے بھی ٹرائی کی تھی میزائلس وغیرہ جو ہے وہ مارنے کی ایران کے اوپر، انہوں نے میزائل داغے، لیکن کیا ہوا کہ ان کے ہی ڈوم ڈیفنس سسٹم نے ان کو روکا اور اسرائیل کے اوپر ہی جو ہے وہ الٹ جا کر وہ میزائل لگے اور اسرائیل کے اندر تباہی مچی۔ اس کے بعد ہم B-2 اسپیرٹ ایئر کرافٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو B-2 اسپیرٹ ایئر کرافٹ ہے امریکہ کا جدید ترین بمبار طیارہ ہے، جسے خاص طور پر ریڈار سے بچنے کے لیے بنایا گیا۔ B-2 اسپیرٹ یہ طیارہ زمین پر موجود دشمن کے ریڈار کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسٹیل ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ اس کو کریٹ کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کہ کسی بھی کنٹری کے اندر تک جو ہے وہ یہ گھس سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ طیارہ ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ روایتی بم بھی لے جا سکتا ہے۔ روایتی بم مینس کہ عام بم جو ہوتے ہیں، جو بارودی بمز ہوتے ہیں، جو اسرائیل نے فلسطین اور غزہ کے اوپر جو ہے وہ پھینکے ہیں اور اس کے بعد اب ایران کے اوپر وہ پھینک رہا ہے۔ اور یہ طیارہ انتہائی لمبی رینج پر بغیر رکے اڑ سکتا ہے کہ بھائی بادلوں کے اندر یہ طیارہ چلا جائے گا۔ اور یہ تصویر بھی آپ کو جو ہے وہ اس کی نظر آ رہی ہوگی کہ اس کو شاہین سے تشبیہ دی گئی ہے کہ شاہین ایک پرندہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کو کریٹ کیا گیا ہے اس کی شیپ کے اندر، اور یہ فضا میں اس قدر اوپر اڑ جائے گا کہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا کہ یہ پرندہ ہے یا پھر یہ ایئر کرافٹ ہے۔ اور یہ نیوکلیئر بمب جو ہیں وہ 2 بمب یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ کیری کر سکتا ہے ایٹ اے ون ٹائم، اور اس کے بعد جو روایتی بمبز وغیرہ ہوتے ہیں، بارودی بمب ہوتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ یہ لے کر جا سکتا ہے اور اس کے بعد تباہی مچا سکتا ہے۔ دیکھیے جو امریکہ ہے نا، اس کے پاس بہت ہائی لیول کی ٹیکنالوجیز وغیرہ ہیں اور یہ ٹیکنالوجی سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کو جنون ہے ٹیکنالوجی کا کہ آئے دن یہ ایکسپیریمنٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے کہ جب یہ فضا کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI ان کی مدد کرے گا کہ بھائی یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، اس کو لاک کیجئے، یہاں پر نشانہ رکھیے اور یہ جو بمب آپ گراؤ گے یہ جا کر تہران کے فلاں بلڈنگ کے اوپر گرے گا۔ اس طرح کہ ٹیکنالوجی وغیرہ جو ہے وہ اس طیارے کے اندر یوز کی جائیں گی اور یہ آپ دیکھیے کتنی تباہی مچائے گا۔ اور یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم ریسا وہاں پر گئے ہیں، یہ اس جنگ کو دیکھے روکنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے امریکہ اس میں انوالو نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر جو ایک اور امپورٹنٹ چیز میں اگر آپ کو بتاؤں تو امریکہ کبھی بھی اپنے نیوکلیئر ویپنز یوز نہیں کر سکتا ایران کے اوپر۔ اور دیکھیے جب فرسٹ امریکہ نے اپنا نیوکلیئر پروگرام یوز کیا تھا جاپان کے اوپر تو جسٹ وہ امریکہ کے پاس ہی نیوکلیئر بم تھے، کسی اور کنٹری کے پاس نہیں تھے۔ لیکن اب جو ہے وہ چائنا کے پاس بھی ہے، پاکستان کے پاس بھی ہے، انڈیا کے پاس بھی ہے، رشیا کے پاس بھی ہے، ایران کے بارڈر کے ساتھ ساری کنٹریز ملتی ہیں اور یہ سارے روکیں گے امریکہ کو کہ بھائی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نیوکلیئر پروگرام نہیں گرا سکتے ہو۔ اگر گراؤ گے تو ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہو جائے گی کہ ہم بھی اس کے اندر کود جائیں گے اور پھر امریکہ ہو یا اسرائیل ہم اٹیکس کریں گے، حملہ کریں گے اور ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے، اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔